हुकूमत चाहता है ना, तो वो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जो है ना सर करते हैं ना। तो सर जो ये खलीफा अव्वल और खलीफा दोयम ने जो बकौले आपके खिलाफत गसब किए, तो क्या इन लोगों ने सर तो अपने बेटों को भी नामजद नहीं किया था ना खिलाफत के लिए, तो क्या इन्होंने दुनियावी तौर पर कुछ फायदे लिए थे? तो देखें, जब अबू बकर तो उसका ये है कि उसको खलीफे ने कर दिया ना, उसकी काम ख़त्म कर दिया जी सर। उमर साहब ने। अगर वो कर भी लेता ना, उसका बेटे की उस हैसियत नहीं थी कि उसको कोई खलीफा बनने दे दे, क्योंकि उसको खुद पता था कि उसके बाद उसके बेटे की ये सलाहियत नहीं है कि हुकूमत करे। उमर का भी यही था। उमर को बखूबी पता था कि यहाँ पर जो लोग खिलाफत के मुद्दई हैं, उसका बेटा, वो देखें उसकी उमर की अपनी, वो उसका बेटा जो था, पहली बात शराबी था, अब्दुल्लाह इब्न उमर, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि वो उसकी, हाँ, वो बेहायत ही निकम्मा आदमी था। उसके बाप ने उससे कहा कि तू उसने अपनी बीवी को तलाक देना चाहा, 3 दफ़ा उसने कोशिश की तलाक, उससे तलाक नहीं हो सका, हर दफ़ा तलाक गलत दे रहा। तो उसके बाप ने भी उसको डांटा कि तू इतना निकम्मा है, तू अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना, ये उमर जो काफ़ी तेज़ आदमी था, सियासी आदमी था, इसको पता था कि इसका बेटा कुछ नहीं कर सका, ये खिलाफत की माल नहीं है, बादशाहत की माल नहीं है, उसको पता था। और उसको पता था कि अभी सहाबा में ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जो वो खिलाफत चाहते हैं, तलहा है, जुबैर है, ये शुजा लोग हैं, ये दिलेर लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, कुरैश के आदमी। बिल्कुल जुबैर जो है वो इतना पहलवान है मसला, और भाई दूसरे लोग हैं, तो वो इस तरह नहीं, वो उनको पता भी था कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम है, ठीक है ना। अगर हम ऐसे जूनियर आदमी को, मसला अबू बकर अपने बेटे को लाता है, जो उसका कोई कारनामा कुछ भी नहीं, वो एक लड़का है बेवकूफ़ सा, कह दो कि लोग इससे बयात करो, तो उसको पता था कि लोग देखेंगे क्या क्या तमाशा है। कोई मानने को तैयार ना होता ना, तो उसको पता था इन बातों का, तो इसीलिए ने उसने उमर को खलीफा बनाया। उमर को बखूबी पता था कि लोग जो हैं अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की तरफ जाएंगे, उनके मुकाबले का कोई आदमी नहीं है। तो उसने कहा, तो उसने क्या किया, उसके अपने बेटे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि कोई इसको मान ले खलीफा के तौर। तो उसने 6 कमेटी बना दी, 6 रुकनी कमेटी बना दी, और इसमें स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया कि इसमें उस्मान ही बनेगा, ठीक है ना, उस्मान ही बनेगा, खलीफा बन जाएगा। तो उसने ऐसा उसका अरकान ऐसे बना दी। तो ये उनकी सियासी हिकमत अमली थी कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते थे कि उस काम की वजह से खिलाफत दोबारा इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास चले, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास चले। वो उनके लिए सियासी खुदकुशी होता अगर अबू बकर अपने बेटे को बनाता या उमर अपने बेटे को बनाता। उनको पता था कि ये हुकूमत इनको नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पहलवान मौजूद हैं जो इस बात को नहीं मानेंगे कि एक बच्चे को हुकूमत मिले, और यहाँ पे बहुत सारे जो कारनामे वाले आदमी उनको ना मिले। तो सबसे अगर इस तरह की बात आती तो लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, उनसे बैत करते हैं। तो उसको रोकना बड़ा ज़रूरी था इन लोगों के लिए, तो इसलिए इन लोगों ने ऐसा हिकमत अमली बनाया। तो सर दुनियावी तौर पर भी तो कुछ नहीं लिया था ना, कि और लिया था? क्यों नहीं लिया था? यानी माल बनाना इस तरह कुछ सर बहुत लिया था। ओके सर, बस मेरे उमर ने बहुत पैसे उठाए थे। उस्मान की तो कत्ल इसी हुआ है ना, उस्मान का कत्ल इसीलिए हुआ कि उसने पैसे बहुत चोरी किए। उस्मान को किसने कत्ल किया था? हेराफेरी की वजह से। उमर का जहाँ तक ताल्लुक है तो मेरा तकरीर आप देख लें कि उमर ने कितना अमीर बन चुका था मरने से पहले। जहाँ तक अबू बकर का ताल्लुक है, उसके ज़माने में सरवत इतना ज़्यादा नहीं था, फतूहात इतने वसी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उसके पास पैसे काफ़ी सारे आए थे। लेकिन वो उसकी हुकूमत ही 1.5 साल की थी ना, 1.5 साल की थी। थैंक यू सर। नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम टिकटॉक कौन है भाई? अली रजा भाई, माइक ओपन करें। अली रजा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली रजा साहब, क्या हाल चाल है भाई? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह का एहसान, अल्लाह आपको सलामती दे, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड इट इज़ लिटरली एन ऑनर फॉर मी टू टॉक टू यू कि आप जैसे एक काबिल इंसान और एक ऐसा इल्म रखने वाले आदमी ने हम जैसे छोटे से आदमी को टाइम दिया कि हम आपके पास आ सके और अपनी गुजारिशात आपकी खिदमत में रख सकें। खादिम हूँ आपका भाई, अल्लाह आपको जज़ा दे, सलामती दे। मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ, वैसे मैं इस टाइम दुबई में हूँ। सर काफ़ी अरसे से आपको सुन रहे हैं, मैंने खुद जो आँख खोली एक अहले तुशी हाफ अहले सुन्नत फैमिली में खोली,
اور ویسے اوور آل جو میرے ارد گرد ساری فیملیز ہیں وہ اہل تشیع ہی ہیں، لیکن کچھ اپنی ریسرچ اور کچھ اپنی چیزوں کے بعد مجھے شوق تھا، کچھ میں نتائج پہ پہنچا. بہرحال یہ ایک چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن تھا. آپ کو کافی عرصے سے سن رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کو بھی سن رہے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو صحیح بات ہے یا جو حق ہے اس تک کوشش کرتے ہیں پہنچ سکیں. آپ کی بہت ساری چیزوں نے متاثر کیا اور بہت ساری جو اشکال تھے ان کو دور بھی کیا. ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے جس پہ آپ کی خدمت چاہیے اور آپ کا اس کے لیے ایک آنسر چاہیے، تاکہ وہ جو میرا چھوٹا سا ایک مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے وہ دور ہو سکے. وہ سر یہ ہے کہ مطلب آج تک تو خیر آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہم نے دیکھا کہ شاید کوئی اس قابل نہیں بن سکا کہ اس کا جواب دے سکے، لیکن ایک جو بات آپ کی ہے اس کا کسی محمد المرزا کی جانب سے ہی ایک جواب آیا، جو آپ نے فرمایا کہ سر تھوڑا سا مجھے ریسٹرکشنز کے ساتھ بولنا پڑے گا کیونکہ ہم یو ایس میں نہیں اور ہمارے حالات سازگار ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس طرح سے بول سکیں، تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر کا جو آپ نے ایک بات بتائی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ ایک کافر کے گھر جا کے چھپ گئے، اور جب کہ آن دا ادر ہینڈ اہل سنت والے کہتے ہیں وہ بڑے بہادر اور اینڈ آل دیٹ یہ سب کچھ تھا، تو اس کا جواب محمد علی مرزا نے یہ دیا کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اگر حضرت عمر کی یہ بات کی جاتی ہے تو اللہ کے نبی بھی جب طائف میں مشکل میں پھنسے تو ان کو بھی جو پناہ دی تھی ایک کافر نے دی تھی. تو یہ حسن اللہ یاری کا کلیم کرنا کہ حضرت عمر کو ایک کافر نے پناہ دی اور یہ ان کی بریوری ثابت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اہم نہیں ہے. تو یہ کائنڈلی تھوڑا سا اگر اس کو کلیئر کر دیں. وہ حدیث اسلام ہے عمر ہے نا، اس میں کافر جو آیا تھا جس نے عمر سے ملا تھا، اس نے عمر کو پناہ دی ہے، وہ ہے عاص ابن وائل، اور وہ وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، اور اس نے عمر کو اجازت دی ہے کہ تم مسلمان بن سکتے ہو. تو پھر عمر کہتا ہے کہ جب اس نے مجھے اجازت دی ہے تو پھر میں ایمان لایا ہوں. فرق سمجھ رہے نا؟ عاص ابن وائل وہی ہے جو ان شانئک هو الابتر، سورہ کوثر میں ان شانئک هو الابتر ہے نا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، ان کے متعلق حج لکھتا تھا، اشعار لکھتا تھا، وہ گالی کے اشعار. اس شخص نے عمر کو پناہ دی ہے اور بولا کہ اجازت ہے کہ آپ مسلمان بن جائیں، لوگ آپ کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. اور عمر کہتا ہے جب اس نے مجھے یہ اجازت دی تو پھر میں نے کلمہ پڑھا. تو عرض یہ ہے کہ اگر ایسا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پرائیویٹ میٹنگ کر کے اس کی اجازت سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں حق ہے نا کہ آپ کے کلمہ پڑھنے پہ ہم شک کریں. صحیح ہے؟ اگر کوئی ایسا نیوٹرل آدمی ہوتا نا جو دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، جو دشمن نہیں ہے، وہ آپ کو مطلب کہہ دیتا ہے چلے آپ کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا بھائی، پھر بھی وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اس کی وجہ سے کلمہ نہ پڑھیں کہ اگر وہ آپ کو پناہ نہیں دیتا تو آپ کلمہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کا کلمہ پڑھنا ہی اس کی وہ پناہ دیتا ہے تو آپ کلمہ، وہ اجازت دیتا ہے تو اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو واضح بات ہے کہ آپ کفار کے جاسوس ہیں. وہ آپ کھل کے نہیں بتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دشمن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب اصحاب کو وہ ستاتا ہے، مارتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ افواہیں پھیلا دے، ان کے متعلق جھوٹے اشعار کہہ دے، ان کو گالی دے دے. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اگر اس کے حکم سے کوئی مسلمان بنتا ہے تو ان کا جاسوس ہے، نہ یہ کہ واقعی وہ مسلمان ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جی سر، گزارش یہ ہے کہ اب جو آپ نے کہا بالکل صحیح کہا، میں ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ. گزارش یہ ہے کہ جب آپ کی میں یہ بیان سن رہا تھا تو اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت عمر کو لے کے آپ نے یہ بات کی تھی کہ جن کو اہل سنت والے کہتے ہیں وہ بہت بریو ہیں، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک کافر سے پناہ لی. تو اس کے تناظر میں انہوں نے یہ جواب دیا کہ پناہ تو اللہ کے نبی کو بھی ایک کافر نے دی، تو پناہ دینے سے ان کے غلط ہے نا، وہ غلط ہے. وہ اس کے الفاظ، حدیث کے الفاظ بعد ان قالها آمنت، جب اس نے مجھے پناہ دی ہے تو پھر میں ایمان لایا ہوں نا. یہ الفاظ دیکھو نا، اس کو چھوڑیں، وہ تو صحیح طرح ہماری بات کو نقل نہیں کرتا نا. جو وہ میرے الفاظ کو نقل کرے پھر اس کا رد پیش کرے نا. جی اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آئے تھے، یہ کوئی مشہور حدیث نہیں ہے، یہ کوئی ایک شاذ حدیث ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کون ہے مجھے پناہ دیتا ہے ایک دن کے لیے جب میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں. تو ایک شخص نے کہا تھا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس زمانے میں رسم تھا، وہ ایک دن کے لیے آیا تھا، ایک دن کے لیے تھا، اور وہ کوئی دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوا ہوگا، کوئی دشمن اسلام نہیں ہوا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ایک شخص جو اور کبھی یہ شخص خود مسلمان نہیں ہوا،
عاص بن وائل کبھی خود مسلمان نہیں ہوا. اس کے سب مسلمانوں کا یہی قول ہے کہ ان نشانے کا هو الابتر، یہ اس کے متعلق ہے، جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا. تو یہ کیسے اس شخص کے آپ نے اپنے گھر میں جا کے چپ گئے ہیں، خوف زدہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو لوگ مجھے قتل کریں گے. وہ آپ کو میٹنگ کرتا ہے، آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ سے میٹنگ کرتا ہے، پھر میٹنگ میں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے مجھے پناہ دی تو اب میں مسلمان بنتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اس نے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پناہ دیے تو میں مسلمان بنتا ہوں نا. اس کے ساتھ آپس میں وہاں پہ کیا شرائط طے پائے اس میٹنگ میں، ٹھیک ہے نا. کیوں ایسا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طرح پناہ دے رہا ہے اور آپ اس کو انکریج، آپ اس کی اجازت سے آپ مسلمان بن رہے ہیں. اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے، گڈ بائے. نیکسٹ کالر فرام ٹک ٹاک کون ہے بھائی؟ آ جاؤ سر. ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. سید بھائی اوپن کریں مائک. نیکسٹ کالر پلیز. تھینک یو سر. سید بھائی مائک اوپن کریں. وعلیکم السلام. کون ہے کالر بھائی؟ اللہ کا احسان. جو کل میں نے آپ سے جو ہے نا سید شاہ، حکم کریں بھائی، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انگو پارا چنار کا. انگو پارا چنار اسپین میں رہتے ہو یا فرانس میں؟ نہیں، ابھی لندن میں رہتا ہوں. لندن میں. چلیں جی، حکم. بہت مزہ آتا ہے کہ آپ سے بات کر لیں، تھوڑا علم حاصل کر لیں، اور اسی طرح سوال اپنا کریں پلیز. سوال کیا ہے آپ کا بھائی صاحب؟ تو آغا میرا سوال یہ ہے کہ فرسٹ آف آل مجھے کوئی ایسی اتھینٹک حدیث کے بتا دیں کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا لفظ استعمال ہوا ہو، جس میں اسپیسیفک ظہور کا لفظ یوز ہوا ہو. یہ بہت زیادہ ہے. یہ اس میں ولادت کا کوئی لفظ نہیں ہے. ان کے احادیث کا آخر زمان میں ان کی ولادت ہوگی، جتنے بھی ہیں یخرج فی آخر الزمان، بھلے اس میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب احادیث آپ دیکھ لیں، اس میں بہت زیادہ ہے. اس میں مجھے دکھانے